هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ سلسلہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی کا۔ ہجرت کے بعد چھٹے سال جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے ان کا تذکرہ ہوا، جن میں صلح حدیبیہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کی نیت سے جا کر واپس آنا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہجرت کے چھٹے سال ایک واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ ذی قرد کا۔ واقعہ ذی قرد مدینہ منورہ کی صحرا میں چراغ گاہ جہاں جانور چرتے ہیں، اس چراغ گاہ میں بیت المال کی اور صحابہ اکرام کے جانور چرا کرتے تھے۔ تو یہاں بنو قارہ ایک قبیلہ ہے، انہوں نے مدینہ منورہ کی اس چراغ گاہ میں جو صدقے کے اونٹ، بیت المال کے اونٹ اور صحابہ کرام کے جانور چرا کرتے تھے، ان پر حملہ کر کے وہاں سے کچھ جانور وہ چوری کر کے لے گئے، اور جو چرواہا ہیں اس چرواہے کو بھی شہید کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے پیچھے بھی ایک دستہ صحابہ کرام کا بھیجا، اور بالآخر اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اس دستے کو سرخرو فرمایا۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ، کم سن نوجوان صحابی ہیں۔ اس کو جب پتہ چلا ہے تو دو صفتیں اس کی بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک حضرت سلمہ بن اقوع کا دوڑنا اور ایک آپ کی تیر اندازی، کہ آپ کم سن ہو کر، نوجوان ہو کر، لیکن غضب کے نشان باز ہیں۔ نشانہ آپ کا تیر کا وہ کبھی اپنی ہدف سے خطا نہیں کر گیا ہے، تو ان کا تیر نشانے پہ لگنا، ایک یہ صفت آپ کی بہت مشہور ہے، اور دوسری صفت آپ کا تیز دوڑنا، یہاں تک کہ بارہا مقابلہ کروایا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہیں اور وہ میدان میں گھوڑا دوڑوا رہا ہے، اور حضرت سلمہ وہ پیادل دوڑتا ہے تو گھوڑے سے آگے ہو جاتا ہے۔ تو یہی صحابی حضرت سلمہ بن اقوع، انہوں نے پیچھا کیا بنو قارہ کے اس گروہ کا جو جانور چرا کر لے جا رہے تھے۔ یہ جیسے قریب پہنچتے ہیں تو تیر پھینکتے ہیں، کسی نہ کسی آدمی کو تیر لگتا ہے، یہ کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، لیکن اس کوشش میں ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کو روکے رکھیں تاکہ بعد والا دستہ ان تک پہنچے۔ آدھے دن سے زیادہ اس دستے کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے لڑے ہیں۔ یہ کمال ہے صحابہ کرام کا۔ جب وہ جانور چرا کر لے جا رہے تھے
اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک جرائم پیشہ لوگ، ایک جرائم پیشہ گروہ، ڈاکوؤں کو ایک گروہ سرپہرے، لیکن یہاں حضرت سلمہ بن اکوع اکیلے ان کے ارد گرد گھومتا ہے اور ان پر تیر بھی چلاتا ہے اور ان کو ایک جگہ روکے بھی رکھتے ہیں، اور کبھی ایک طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، کبھی دوسری جانب، کبھی تیسری جانب، تاکہ ان کو یہ بھی ڈر رہے کہ مسلمانوں کو اب ان کا دستہ پہنچ رہا ہے اور وہ ہمیں آ کر پکڑ لے گا۔ جانور ان سے واپس کرا دیے گئے، جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخم آئے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ اس بنو قارہ کے پشتیبان کون ہیں، یہ بنو قارہ کے نگہبانی کرنے والے کون ہیں۔ ظاہر بات ہے اس گروہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کسی نے تو ان کو بھیجا ہوگا، کسی کا ہاتھ تو ان کے اوپر ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ خیبر کے اندر جو یہودی رہتے ہیں یہ ان یہودیوں کے کارستانی ہیں۔ ان یہودیوں نے ان لوگوں کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر مسلمانوں کے جانوروں کو چرائیں اور ان کے چرواہوں کو شہید کرتے رہیں، تاکہ مسلمان خوف اور ڈر میں مبتلا ہو جائے۔ جب یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ 1400 صحابہ کرام جو میرے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک تھے، صرف وہی صحابہ کرام تیاری کریں اور ہم نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ صحابہ کرام تیار ہوئے تو کچھ اور صحابہ بھی ساتھ میں جانے لگے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اور جانا چاہیں جا سکتا ہے، لیکن مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ مال غنیمت میں حصہ صرف ان کو ملے گا جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے، اس لیے کہ وہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی ہیں۔ اب واضح فتح ایسے شرائط پر صلح کرنا تھا کہ جہاں ہر قدم پر موت تھی، اب ان کے حوصلہ افزائی اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ تو ان 1400 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر خیبر کی طرف نکلے۔ مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ منورہ کے شمال میں خیبر ہے۔ حدیث کے طلبہ کے لیے عرض ہے، حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو شرقو و غربو، یا تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحابی روایت نقل کر رہا ہے کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں منع فرمایا کہ قضائے حاجت میں نہ بیت اللہ کی طرف منہ کیا جائے اور نہ پیٹھ کی جائے۔ یہاں فرمایا بیت اللہ کی طرف نہ منہ اور نہ پیٹھ، وہاں ارشاد فرمایا کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ اور پیٹھ کر سکتے ہو، شمال اور جنوب کی طرف نہیں۔ اب ہم جہاں ہیں ہمارا قبلہ مغرب میں ہے، ہم جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں گے تو ہم نہ مشرق کی طرف منہ کریں گے نہ مغرب کی طرف، نہ ان دونوں کی طرف پیٹھ کریں گے، بلکہ ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ہم شمال اور جنوب ان کے طرف منہ اور پیٹھ کریں گے۔ وہاں مدینے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شرقو و غربو، تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، شمال اور جنوب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے سے مکہ جنوب کی جانب ہے، تو اگر یہ شمال اور جنوب کی طرف منہ اور پیٹھ کرے گا تو کعبے کی طرف منہ یا پیٹھ آئے گا۔ تو یہ جو بات تھی کہ شرقو و غربو، یہ مدینہ منورہ کے ساتھ خاص ہے۔
اور وہ جہاں ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہو اور نہ منہ، وہ تمام حالتوں میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف نکلیں تو آپ نے جنوب کا راستہ لیا، یعنی جس راستے پر مکہ مکرمہ ہیں آپ مکہ مکرمہ کے راستے سے ہوتے ہوئے شمال میں آئے۔ شمال میں آئے تو یہ جو خیبر کا علاقہ ہے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ نطات ہے، ایک حصہ شق ہے، اور ایک حصہ وہ قتیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا آئے اور نطات کا جو علاقہ ہے یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابی ہیں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی صحابی تھے بدر کے مقام پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو یہ آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ پاک کا حکم ہے یا آپ کی ذاتی رائے اور آپ کی تدبیر ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر تو ہم اسی جگہ پڑاؤ رکھیں گے، اور اگر یہ آپ کی ذاتی رائے اور آپ کی تدبیر ہیں تو ہم یہاں کے بجائے وہ جو کنواں ہے اس کنویں کے قریب میں پڑاؤ ڈالیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہمیں وہاں جانا چاہیے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ میری تدبیر ہے۔ تو یہ اس کنویں کے پاس چلے گئے۔ تو یہاں بھی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ فرمایا وجہ؟ عرض کرنے لگے یہ جگہ نیچے ہے، نشیبی میں ہے، کافر اوپر ہیں، اگر یہاں سے وہ کچھ پتھر بھی لڑکڑانا چاہیں تو ہم اس طرح بھی ختم ہو جائیں، ان کی ہر تیر ہم ان کے نشانے پر ہوں وہ ہمیں لگے اور ہم ان کو نشانہ نہ بنا سکیں، تو اس لیے ہم نپا اس کے بجائے ہم اوپر چلے جائیں۔ تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر اوپر تشریف لے گئے شق کے علاقے میں۔ یہاں خیبر میں کل 8 قلعے ہیں۔ خیبر کے جتنے یہودی تھے وہ سارے کے سارے ان 8 قلعوں کے اندر رہا کرتے تھے۔ اب ایک ایک قلعہ اتنا ہے جتنی ہماری یہ قریب کی آبادی، اس میں 10 گھر بھی ہیں، اس میں 20 گھر بھی ہیں، 30 بھی ہیں، اور باہر دروازہ اور گیٹ لگا ہوا ہے اور ہر جانب کو ایک اونچی دیوار ہے، اور اس وقت تقریباً تمام آبادیاں وہ دیواروں کے اندر اور دروازے ان کے بند ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہل کی ہیں تو شک کے علاقے میں پہلا ایک قلعہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ 3 قلعے یہ فتح کیے گئے۔ اس کے بعد قتیبہ کا جو علاقہ تھا ان میں یہ سارے یہودی باقی قلعوں سے بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے، اور ان میں ایک قلعہ قموس وہ بالکل ان کے آخری دہانے پر ہے، یوں سمجھ لو کہ کسی اونچی آبادی، کسی پہاڑ اس کے سر پر ہے۔ صحابہ کرام باقی قلعوں کو فتح کرتے کرتے اس کے دروازے تک پہنچے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اختصار کر رہا ہوں اشارہ کر کے۔ اس قلعے تک پہنچے، صحابہ کرام نے محاصرہ کیا، محاصرے کے باوجود بھی قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو صحابہ کرام نے ایک یہودی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اس قلعے کی فتح نہ ہونے کی وجہ بتاؤ، یہ قلعہ کیوں فتح نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا مجھے امن دو گے تو میں بتا دوں گا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، آپ نے فرمایا صحیح ہے، ہم ان کو امن دے دیتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اس قلعے کی فتح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ پانی کے اوپر ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے لیے پانی اوپر لے جاتے ہیں، خوراک کا ذخیرہ بھی کچھ عرصے تک ان کے پاس ہے، اس لیے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان کا پانی بند کر دو۔
صحابہ کرام نے پانی بند کیا. ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں جھنڈا ایک ایسی ہستی کو عنایت کروں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ پاک اس قلعے کو فتح کر لے گا. رات بھر صحابہ کا انتظار. صبح ہوئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا حضرت علی کہاں ہیں؟ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر لشکر کے آخری حصے میں ہیں اور ان کی آنکھ دکھ رہی ہے. بلایا گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک اٹھا کر اس کے آنکھوں میں ڈال دیا. حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر مجھے کبھی پھر آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی. قربان جاؤں، صحابہ کرام نے کیا قسمت پائی ہے کہ میرے پیغمبر کے لعاب دہن، آپ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا لعاب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا ہے. مجھے یاد آئے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے پوچھا شاہ جی حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے مرتبے میں کیا فرق ہیں؟ فرمایا دونوں میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، دونوں جنتی ہیں، دونوں ہمارے سردار ہیں. لیکن اگر پوچھنا آتا ہوں تو بتا دوں کہ جو لعاب حضرت ابو بکر کے قدم اور پاؤں مبارک اور ایڑی مبارک میں لگا ہے وہی لعاب حضرت علی کے آنکھوں کا سرما بنا. خود اندازہ کرو ابو بکر اور علی کے مقام کا کہ دونوں کا مقام پھر کیا ہے کہ جو لعاب ایک کے پاؤں میں لگتی ہیں وہی لعاب دوسرے کے آنکھوں کا سرما بن جاتا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا ہے صحابہ کرام کو لے کر اور اس قلعہ قموس کو فتح کر لیا. اس فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے. یہودی کہنے لگے ہمیں آپ یہاں سے نہ نکالیں، ہم آپ کو ٹیکس ادا کرتے رہیں گے، زمین آپ کی ہے، ہم آپ کے ہاری اور آپ کے کسان ہیں، ہم آپ کے ماتحت اور آپ کے حکم ماننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا. ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو قلعے ہم نے خالی کروائے آئندہ یہودی اس کے اندر رہائش اختیار نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے. یہ قلعے ہمارے خواب تھے اور ہمارے خواب ہی رہ گئے. اب ہم ان کے اندر واپس نہیں جا سکیں گے، ہم ان کے اندر سکونت اور رہائش اختیار نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ رکھی کہ تمہارے پاس جتنے حربی آلات ہیں، جنگ کے جتنے چیزیں ہیں جس سے جنگ لڑی جاتی ہیں، جو اسلحہ ہیں وہ ہمارے حوالے کر دو گے. انہوں نے کہا یہ بھی صحیح ہے، یہ اسلحہ بھی حوالہ کر دیا گیا. تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ آپ لوگوں نے جتنے خزائن، سونا چاندی، جو چیزیں آپ نے زمین میں دفن کی ہیں وہ بھی نکال کر مسلمانوں کے حوالے کرو گے. بظاہر انہوں نے اس کو بھی مان لیا اور فرمایا کہ اگر کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر اس کی سزا موت ہوگی، اسے بخشا نہیں جائے گا. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. یہ اسلام کی رعب اور شوکت کا زمانہ ہے کہ مسلمان جو بتاتا ہے کافر مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر معاہدہ کرنے کو تیار ہے. جبکہ تعداد کے اعتبار سے یہ کتنے لوگ تھے؟ خیبر فتح کرنے والے 1400 لوگ ہیں، اور اس وقت ہم 56 ممالک ہیں اسلامی. اربوں کی تعداد میں ہماری عدد ہیں، افراد ہمارے اربوں میں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے مسلمان عدد کے اعتبار سے زیادہ ہو کر بھی ہم غیر کے سامنے سرنگوں ہیں؟ وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہم کہتے ہیں جی سر. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا جب تم لوگ اعلائے کلمت الحق کے لیے جہاد کو چھوڑ جاؤ گے سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہاری اوپر ذلت مسلط کر لے گا.
جب تم جہاد کو چھوڑو گے تو ہمیشہ ذلیل رہو گے۔ ہم نے اس بنیادی فریضے کو چھوڑا، آپس میں دست و گریبان ہوئے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے، مسلمان کا ہاتھ اپنے مسلمان کے گریبان میں ہے، مسلمانوں کی تلواریں ان کی اپنی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، اس لیے ہم غیر کے غلام ہیں۔ ورنہ یہ عدد کے اعتبار سے، سامان کے اعتبار سے بہت کم لوگ تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے بڑے پختہ اور مضبوط تھے۔ معاہدہ خیبر والوں نے مانا، ان کے ایک سردار ہیں، اس نے کچھ سامان حرب اور سامان جنگ وہ بھی چھپا لیا، اور کچھ سونا اور چاندی بھی مسلمانوں سے چھپا کر دفن کر دیا۔ پیارے پیغمبر کو بذریعہ وحی بتایا گیا، آپ نے صحابہ کرام سے نشاندہی فرمائی، وہ اسلحہ اور دفینہ نکالا گیا۔ تو معاہدے کے روح سے ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اس لیے کہ معاہدے کی آخری شرط یہی تھی کہ جو بھی اس وقت اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی، تو اس کو قتل کیا گیا، مارا گیا۔ جب مال غنیمت جمع کیا جانے لگا تو غنیمت کے مال میں سے ایک باندی ملی، اور وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت جبریل میرے پیغمبر کے دربار میں کبھی کبھی آنا چاہتا تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتا تھا۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ حضرت دحیہ کلبی ہیں، جبکہ وہ حضرت جبریل ہوتا تھا۔ اور عرب کے وہ لوگ جو بے پناہ وقار اور بے پناہ حسن پایا کرتے تھے، ان میں سے ایک حضرت دحیہ کلبی بھی تھا کہ بلا کا روب تھا، اور اللہ پاک نے حسن بھی بے شمار عطا کیا تھا۔ اس لیے یہ کبھی کبھی اگر کسی منڈی اور بازار میں نکلتا تو نقاب کر کے نکلتا تھا کہ میری وجہ سے کہیں عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اتنا وجی، اتنا خوبصورت چہرہ۔ تو یہ جو سردار ہیں، اس کی بیوی باندی بن کر اس کے حصے میں آئی۔ صحابی نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، باندیوں میں ایک باندی آئی ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ وہ کسی سردار کی بیوی یا کسی سردار کی بیٹی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے تحقیق کی تو وہ اسی سردار ابی الحقیق اس کی بیوی ہیں، اور حیی ابن اخطب بہت بڑا سردار اس کی بیٹی ہیں، اور اس کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی تک صرف یہ تقسیم ہو گیا تھا، یہ فلانے کے، یہ فلانے کے، یہ فلانے کے، تو حضرت دحیہ کلبی کو اس کے بجائے دوسری باندی دی گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ نے آزاد فرما کر اسے نکاح فرمایا، اور یہ میرے اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے ازواج مطہرات کے فہرست میں داخل ہو گئی۔ اسی کو ایک دفعہ طعنہ دیا گیا کہ تم تو ایک یہودی کی بچی ہو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آئندہ کے لیے یہ جملہ کسی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ حضرت صفیہ بن اخطب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، یہ بھی یہ سن 7 ہجری کے بالکل آخر میں ہیں، یعنی 6 ہجری ختم ہو گئی، اگلا سال 7 کا ہے، اور 7 ہجری کے تقریباً درمیانی یا کچھ اواخر میں یہ خیبر کی جو ہے وہ جنگ لڑی گئی۔ اسی سال پھر دوسرا غزوہ لڑا گیا، جنگ موتا کا۔ وہاں کا جو گورنر ہیں، اس نے صحابہ کرام کی طرف سے گیا ہوا ایک قاصد، اس کو شہید کیا گیا۔ صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتہ چلا کہ ہمارے قاصد کو انہوں نے شہید کیا ہے، جبکہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مذہب میں قاصد کا قتل جائز نہیں ہوتا، اسلام ہو غیر اسلام۔
جنگ کا زمانہ ہو، امن کا زمانہ ہو، لیکن قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کی اور 3 صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ سب سے پہلے جھنڈا ان کے پاس ہوگا، پھر ان کے پاس ہوگا، پھر ان کے پاس ہوگا، پھر تم جسے چاہو اپنے لشکر کا امیر بنا لو۔ یہ تینوں صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے ہماری مقدر میں شہادت لکھ دی ہے۔ باقی صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ ہمارے 3 سپہ سالار یکے بعد دیگر شہید ہوں گے۔ آپ نے جھنڈا عنایت کیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ میرے پیغمبر کے شاعر بھی ہیں، حضرت حسان ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں، یہ شعراء میں سے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ حضرت بلال کی طرح میرے پیغمبر کا مؤذن بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ شہید ہوئے تو پھر جھنڈا اس کے بعد زید ابن ارقم، اس طرح کرتے 3 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے بازو کٹتے رہے، وہ شہید ہوتے رہے۔ چوتھے صحابی ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خالد ابن ولید نے جھنڈے کو تاما اور جگہ بدل بدل کر حملہ کرنا شروع کر دیے، کبھی یہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی یہاں، کبھی، تاکہ دشمن کو یہ پتہ چلے کہ میرے چاروں جانب صحابہ کی لشکر ہے۔ اور پھر رات کو چھاپہ مار جنگ کا سلسلہ بھی شروع کروا دیا۔ جرنیل ہو تو ایسے ہو، جرنیل ایسے ہوتے ہیں، کچھ سینکڑوں کا لشکر لے کر لاکھوں کا مقابلہ کر رہا ہے رومیوں کا، لیکن کیا مجال جہاں سے خوف گزرے، بے ہمتی گزرے، حوصلے پست ہو جائیں، یا ان کے تدبیر میں کوئی کمی آئے۔ تورات میں میرے پیغمبر کے صفات میں سے ایک صفت ہے نبی الملاحم، کہ وہ رحمت للعالمین پیغمبر بھی ہیں لیکن وہ جنگوں والا نبی بھی ہیں۔ تو میرے پیغمبر خود ایک جرنیل پیغمبر، ایک سپہ سالار پیغمبر، اور ان کے صحابہ بھی سپہ سالار صحابہ، جرنیل صحابہ، کس کس کا نام لیا جائے؟ اب غزوہ خیبر میں حضرت ابی بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، اور اللہ کی شان، ایک قلعہ حضرت ابو بکر نے فتح کیا ہے، ایک حضرت عمر نے فتح کیا ہے، ایک حضرت خباب نے فتح کیا ہے، ایک حضرت محمد ابن مسلمہ نے فتح کیا تھا۔ یہاں بھی بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت خالد ابن ولید جگہ بدل بدل کر لڑتے رہیں، اور کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے اللہ اکبر کی تکبیر وہ بلند کرواتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کو کمک اور مدد مل رہی ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے ان کو بھی سرخرو فرمایا اور ان کو فتح ملی۔ اس کے بعد قریش کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے اس معاہدے کو ختم کیا اور اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اس پر حملہ کر دیا۔ جب معاہدہ ختم ہوا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزاد ہو گئے معاہدے سے۔ اس معاہدے کے بعد آپ نے پیش قدمی فرمائی ہے، آپ نے ترتیب دیا ہے فتح مکہ کا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے مکے کو فتح کروایا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی 7واں سال ہیں، سن 7 ہجری، جس میں یہ کچھ بڑے واقعات اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے واقعات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 7ویں سال پیش آیا ہے۔ اب 7ویں سال کے آخر میں اور 8ویں سال میں 9ویں سال، ان میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں آئندہ جمعے میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو پیارے پیغمبر کی سیرت اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔